اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ یزید کی تقرری کیسے ہوئی۔ معاویہ بن ابی سفیان، جس سے متعلق ایک جھوٹی حدیث منسوب ہے کہ معاویہ ہادی و مہندی یعنی کہ ہدایت دینے والا ہے، تو اس کی ہدایت اس کے اپنے بیٹے تک نہیں پہنچی تو دوسروں تک کیا پہنچے گی۔ تو یزید کی تقرری کے لیے یعنی کہ یہ سنت ہے، بدعت ہے، صفحہ نمبر 273 الحدیث موضوع فی فضائل معاویہ، اور یہ کتاب اہل سنت کی الحدیث موضوع فی فضائل معاویہ شان معاویہ میں باطل روایات کا رد قاری ظہور احمد فیضی مکتبہ باب العلم کی چھاپ کے ساتھ۔ یزید کی تقرری سنت یا بدعت۔ علماء حدیث کا کہنا ہے اور تو مسلم امہ پر ظالم ملوکیت کا تسلط بھی سنت نبوی میں تبدیلی کی وجہ سے ہوا۔ اس کا ارتکاب بھی اسی شخص سے ہوا جو یہ ہادی کا مصداق بنا ہوا ہے۔ ابھی حاتم لکھتا ہے کہ حضرت ابوذر نے بیان کیا کہ میں نے رسول خدا کو فرماتے سنا، اول شخص جو میری سنت کو بدلے گا بنو امیہ سے ہوگا۔ ابوذر، پہلی بات ہم یہاں پر کریں گے کہ ابوذر کا قاتل کون تھا۔ یہ حدیث جو ابوذر بیان کر رہا ہے، اہل سنت اتنے بدبخت ہیں کہ معاویہ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو اس کے اندر یہ جو حدیث آئی ہے اول شخص جو میری سنت بدلے گا وہ بنی امیہ سے ہوگا، وہ تو عثمان ابن عفان ہے جو ابوذر کا بھی قاتل ہے، جس نے ابوذر کو ربضہ کی جانب جلا وطن کیا اور وہ وہاں پر ہی وفات پا کے شہید ہوئے۔ وہ کس نے کیا؟ عثمان ابن عفان۔ تو بعض لوگ یہاں پر یہ چیز معاویہ پر ڈالتے ہیں کہ بنو امیہ، نہیں، بنی امیہ کا پہلا شخص جس نے سنت تبدیل کی وہ عثمان ابن عفان تھا۔ کیا یہ سنت کی تبدیلی نہیں کہ نبی کے صحابہ کو جلا وطن کیا جا رہا ہے؟ اور یہ سنت کی تبدیلی نہیں کہ اس کے نیچے کے حکمران بدعمالیوں میں اور اہل بیت کے ساتھ نواسبیت کے اندر آ گئے ہیں اور عثمان کو کچھ نہیں کہتا، تو یہ بدعات ہی ہیں۔ اور آگے چلتے ہیں، سیوطی نے بھی جامع الصغیر میں حدیث سے غیر کے بجائے یبدل کے الفاظ کہے ہیں۔ علامہ البانی نے بھی وہاں اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ صحیح جامع الصغیر البانی نمبر حدیث 5 اور 2582، جامع الجوامع السیوطی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 255۔ بعض راویوں نے اس حدیث کے آخر میں یعنی کہ قالہ یزید کے الفاظ کا اضافہ نقل کیا ہے، شاید اس سے ان کا مقصد اس حدیث کے مصداق کو معین کرنا ہے، لیکن جب یزید ابن معاویہ سے قبل سنت نبوی میں کئی تبدیلیاں ہو چکی تھی، خود یزید کا اقتدار بھی انہیں تبدیلیوں کا نتیجہ تھا، تو پھر کس حدیث میں ایسے اضافے کیسے کیے جا سکتے ہیں؟ یہاں پر میرا ایک اور سوال ہے کہ بعض لوگ کہیں گے کہ عثمان نے سنت میں کیا تبدیلی کی تھی؟ تو عثمان کی تبدیلی یہ تھی کہ وہ معاویہ بن ابی سفیان کو شام کا گورنر بنایا ہوا تھا، تو کیا نبی طلقاء کو شام کا یا کسی جگہ کا گورنر بناتے تھے؟ طلقاء وہی لوگ جنہوں نے آخری وقت میں ڈر اور خوف کے مارے اسلام قبول کیا، تو یہ ہے ان کی اصلیت۔ تو ہم شیعہ تو یہی کہیں گے کہ سنت میں بدعات میں اضافہ ابوبکر اور عمر و عثمان کے دور میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ اس کے لیے ہم دیگر ویڈیوز بیان کر سکتے ہیں، لیکن معاویہ بن ابی سفیان پر اکیلا ڈالنا، اس کو یہاں تک لانے والے بدعتی کیوں نہیں ہیں؟ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور شیئر کیجیے گا۔